ہمارے ایک ہر دل عزیز جو زمینی نیتا ہیں جناب اکبر امام صاحب بھی موجود ہیں، جس کاکو کی دھرتی نے انہیں جنم دیا اور جس ہواؤں نے پالا اور پوسا اور جس مٹی نے انہیں اتنا مضبوط کیا کہ نہ یہ صرف بہار میں بلکہ بہار سے باہر بھی جانے پہچانے جاتے ہیں۔ کاکو کی جنتا اور عوام میں ایک للک ہے، چونکہ ایک روڈ NH 1110 جو یہاں سے لے کر کے سیدھے بہار شریف تک جاتی ہے اور بیچ میں نالندہ جیسی یونیورسٹی بھی جوڑتی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کاکو میں ایک بہت پرانی یونیورسٹی ہوا کرتی تھی جو انٹرنیشنل یونیورسٹی کے نام سے جسے مدرسہ کہتے تھے۔ کاکو کے بچوں کی، جوانوں کی اور بوڑھوں کی ایک ہی آواز ہے، کیوں نہ اس خوبصورت موقع سے جبکہ 22 ستمبر کو یہاں پہ وزیر اعلیٰ جناب نتیش کمار آ رہے ہیں تو اس کاکو کی اس روڈ کو 1110 کو بی بی کمال کے نام سے منسوخ کر دیا جائے۔ آئیے ہم جناب اکبر صاحب کو سنتے ہیں کہ اس کاکو کو وہ کس شکل میں، کس روپ میں، کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب اکبر امام صاحب۔ ابھی ہم سے قبل آپ کے نوجوان اور کافی فعال آپ کے نمائندے جو ہمارے متر کے سپتر ہیں راہل شرما جی میرے بیٹے سمان ہیں، اور میں تو پہلے کاکو کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اتنا نوجوان نمائندہ آپ کو ملا ہے جو مستقبل میں بھی آپ کے لیے اچھی سوچ کے ساتھ کام کرے گا۔ جہاں تک میرا اپنا ذاتی سوال ہے، میں کاکو کا ہی باشی ہوں، ایک حقیر ادنا آپ کے بیچ کا رہنے والا ہوں۔ بالکل ہم کاکو کے قرضدار ہیں، اور ہم کو جس طرح یہاں عزت ملی، لوگوں کی محبت ملی، اور جس طرح ہمیں ان لوگوں نے آگے بڑھانے میں اپنا تعاون دیا، جوش و خروش سے میرا ساتھ دیا، اس کے لیے ہم ممنون ہیں۔ اب رہا صوفی سرکٹ کے سلسلے میں ابھی گفتگو ہو رہی تھی، تو یہ صرف ہم نہیں بلکہ کاکو کے باشی کم جانتے ہیں کاکو کی حیثیت، روحانی حیثیت کیا ہے۔ ابھی 4 جگہوں کا تذکرہ آپ کے نمائندے نے کیا، کچی درگاہ، منیر شریف اور بہار شریف، اور چوتھا کاکو شریف کہیے۔ یہ مہارانی کیکئی کے راج کا واقعہ ہے۔ ان زمانوں میں ہماری وہ حضرت بی بی کمالو سفر کے دور میں یہاں سے گزر رہی تھی، تو ان کی روحانیت کے کافی چرچے عام تھے۔ تو اس وقت کے بادشاہ وقت کہیے مہارانی کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ان کی روحانیت کو جست کیا جائے، یا پھر دوسرا پکش ہوگا ذلیل کیا جائے، کیا ہوگا ان کا منشا جانا۔ تو ان کو دعوت راج سلطنت کی طرح، راج دربار کی طرف سے مہارانی نے دعوت پر بلایا، چونکہ یہ محترمہ تھی اس لیے محترمہ نے ہی دعوت کی پہل کی، اور ان کے دعوت میں جو چیز نوازی گئی، اور مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے، راجاؤں کا محلی تھا، سلطنت ہی تھا، راج دربار تھا، تو ان کے خدمت میں جو چیز پیش کی گئی اس میں 2 جانوروں کا گوشت، جس میں بلی اور چوہے کا دسترخوان پر سرو کیا گیا۔ چونکہ وہ صوفی تھی، روحانی طاقت تھی ان کو پہلے سے خبر ہو گئی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ جب دسترخوان پر وہ آئی تو انہوں نے ایک اشلوک جیسے ہوتا ہے، اسے عربی میں انہوں نے ایک اشلوک پڑھا، ایک عربی کی سورہ پڑھی، اور وہ اس سورہ میں اتنی طاقت ہے کہ مردہ زندہ ہو۔ جب اللہ سے سیدھا واسطہ کسی روحانی شخصیت کو اللہ اس دائرے میں رکھتا ہے تو وہ دونوں زندے ہو۔ آج بھی ان کی مزاریں ہیں، آپ جس صوفی سرکٹ کو ڈیولپ کریں گے اس ہاتے میں اس بلی چوہے کی مزاریں۔ ان کی روحانیت کسی پرچار کی محتاج نہیں، ہم کم جانتے ہیں یہ اعتراف کرتے ہیں۔ بالکل، چونکہ جس جگہ کا جو ہوتا ہے یا جس کی کوئی اولاد ہو جائے تو اپنے باپ کی خوبیوں سے ناواقف ہوتا ہے، سماج جانتا ہے کہ کتنا یہ اہل ہے۔ اور اس سے بہت پہلے یہاں ایک دینی آماجگاہ تھا، وہ انہی کی روحانیت کا نتیجہ تھا۔ یہاں ایک اسلامک یونیورسٹی تھی جس کو مدرسے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسلام جب پھیلا وہ دنیا میں نام تھا، جیسے جامع ازہر وہ خطہ ہے مدرسہ کے نام سے کہلاتا تھا، جہاں جس وقت بقی جنت ایک جگہ کا نام ہے جس کو ہم لوگ
अपभ्रंश करके बांका नगर कर दिया है। उस जगह से बदला, ऐसा लोगों का मानना है जो भगवान पर यकीन करते हैं, जो सूफी संत हैं। अब रहा कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आप इस सूफी सर्कट में काको का नाम उस वक्त जोड़ने की कोशिश की गई आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और आपके एमएलए के द्वारा, जो आपके बगल के हैं। इनको भी गर्व होगा इस बात का कि हमारे द्वारा ये काम हुआ। और साथ साथ इसके बड़े मजे की बात है, बड़ा उत्साहित बात है और फख्र की बात है कि जो अभी बिहार सरकार का अगुआ है, बिहार सरकार के मोहतरम हमारे इज्जत माब वजीर आला नीतीश कुमार है, इन्होंने बेजाने बहुत ही जगहों पर ये कहा है और अमल से अपने जाहिर किया है। आप तमाम मठों पर, तमाम ईदगाहों पर, खानकाहों पर और सूफी संतों के मज़ारों पर बड़े तहे दिल से जाते हैं और सलामे नजराना पेश करते हैं और अपने कौम की फलाह बहबूद की दुआएं करते हैं। आज तो हमें ये हसीन मौका है और वो आदमी जो जुबान निभाने वाला है और जो इस सूफी संतों के माध्यम से ही हमारी अक्सरियत की कौम या अक़लियत की कौम हो, उसमें एक मोहब्बत का पैगाम इसी माध्यम से देना जाता है। तो कहते हैं कि बड़े खुशकिस्मत है हमारे वज़ीर आला, जो एक बहुत बड़ा मौका इनको मिला है अपनी बातों को अमली जामा पहनाने का और फैज़याब होने का भी। बिहार सरकार खुशकिस्मत है और इसका फलाफल तमाम लोगों को मिलेगा और इस भाईचारगी बढ़ेगी, मसावत बढ़ेगा, इंसानियत का पैगाम होगा। और मैं इसके लिए फिर एक मरतबा अपने नौजवान नुमाइंदा राहुल शर्मा को मुबारकबाद पेश करता हूं और अपनी पूरी कुव्वत से और बड़ी मिल्लत के साथ, जब एक परिवार मुहज़्ज़ब हो जाता है किसी गांव में तो वो दर्स देता है, तालीम देता है, लेसन देता है, दूसरों को भी अच्छी सीख देता है। और एक अगर कोई वाल्मीकि वाला रूप हो जाए तो वो उसी तरह का हथियारबंद बना देता है। तो हम तमाम लोगों को बड़ी तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हूँ, शकील साहब के, और जिनके निवास में इनका नाम भी नहीं लेना गैर मुनासिब होगा क्या। तो ये पूरे दुनिया में इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से जो इनका उद्देश्य है, ये हम मसावत का मैसेज और हमारे अहल चीफ मिनिस्टर का पैगाम भी दुनिया को देना चाहते हैं। और उनकी सोच कितनी नेक है, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो उनको एक मौका अल्लाह ने दिया है। 22 सितंबर आने वाले, कुछ ही दिन अब बच गए हैं, 22 दिन हम वालहाना उनका इस्तकबाल करेंगे। काको के लोग, कुर्बजवार के लोग, घोसी विधानसभा के लोग, और मैं इसके साथ ही इसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म से उनसे तहे दिल से, मांगने वाले को मिलता क्या है, लेकिन देने वाले ने कहा तू मांगता रहा मैं दूंगा, तो मैं उससे बढ़ के मांगता हूं जो मेरी सोच है। अब देखिए वो क्या देते हैं और हमारी दुआएं उनके साथ हैं।